الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ولایت کا مدار تقویٰ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں اپنے اس عنوان پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں۔ ان اولیاؤہ، اللہ کے ولی، اس کے اولیاء کوئی نہیں، الا المتقون، مگر وہ جو متقی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون اللہ کے ولی؟ وہ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہے۔ حضرات، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، ولایت کے مراتب پر فائز ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، وہ پرہیزگاری اختیار کرے، وہ طہارت اختیار کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تو آئیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں راوی کہ اشار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی صدرہ وقال التقوی ہا ہونا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے انگلی کے ذریعے سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سینے میں تقوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل متقی ہونا چاہیے، انسان کا قلب متقی ہونا چاہیے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، تقوی کا مقام دل ہے، تقوی کا مقام
قلب ہے، اور جب انسان کا دل اور اس کا قلب متقی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اور خوف انسان کے دل میں جب بھر جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں، تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، اور دوسرا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان تمام اعمال کو کرنے لگے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف پوری دنیا سے، دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ رہے اور اسی کی طرف لو لگائے رکھے، اللہ کے سوا کسی کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ تقویٰ کا یہ تیسرا درجہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا جو پہلا درجہ ہے، انسان کفر و شرک سے بچ جائے، یہ عوام الناس کا تقویٰ ہے، یہ ہر مسلمان کو یہ تقویٰ حاصل ہے۔ اس تقویٰ کی بنیاد پر کوئی انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اس کو اس تقویٰ سے اور آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ ان تمام اعمال کو کرنے لگے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے بچ جائے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر ہے اور وہ اللہ کا بندہ اگر ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہے تو وہ تقویٰ کے ابھی دوسرے منزل پر ہے۔ اگر تقویٰ کا اعلیٰ معیار حاصل کرنا چاہتا ہے، بہت بڑا متقی بننا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اور صرف خالق دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف لو لگا کے رکھنی ہوگی۔ ایسے مرتبے پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہی سب سے بڑے متقی ہیں، اور وہی سب سے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ولایت کا مدار تقویٰ ہے۔ انسان جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا ہی بڑا وہ دوست ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو متقی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، تقویٰ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، تقویٰ ایک کوئی بھاری بھرکم بھی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان متقی بننا چاہے تو اسے چھوٹے چھوٹے اعمال، نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے۔ شروع سے جب انسان چھوٹی چھوٹی نیکی کا عادی بنتا ہے تو بعد میں چل کر وہ انسان بہت بڑے بڑے نیک کام بآسانی کر لیتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت عام بات ہے کہ ایک انسان اگر راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا چاہے، راہ خدا میں اپنے مال کو قربان کرنا چاہے، تو پہلے اس کے اندر اس کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی ابتدائی زندگی میں کچھ روپے مال و دولت اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہوئے آئے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر آپ سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لیا جائے تو آپ ہزاروں لاکھوں دینے میں کترتے نہیں ہیں بلکہ بخوشی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس نے کبھی اللہ کی راہ میں کوئی روپے، کوئی ضرورت مند کو کوئی پیسہ نہ دیا ہو، اس سے اگر آپ یکایک 1000-2000 کا مطالبہ کر لیں تو وہ 1000 بار سوچے گا، پھر بمشکل اپنی جیب سے وہ آپ اللہ کی راہ میں نکال کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اللہ کی راہ میں اسی وقت سب سے بڑا نیک کام کرنے کو تیار ہوتا ہے جب اس کی عادت بچپن سے لگی ہوتی ہے۔ انسان بچپن ہی سے متقی ہونا شروع ہوتا ہے اور جب آگے بڑھتا ہے تب جا کے تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جب انسان متقی ہو جاتا ہے، انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اللہ کا بہت بڑا
مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں سب سے بڑا متقی کون ہے، وہ کون ایسی ذات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا متقی ہے، تو آئیے قرآن پاک سے اس کی دلیل لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ بے شک وہ انسان جہنم سے یقیناً دور کر دیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ وہ انسان جہنم سے یقیناً دور کر دیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور وہ کون سب سے بڑا متقی؟ فرمایا گیا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، تاکہ مال صاف ہو جائے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت سے پتہ چلا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر مال قربان کرتا ہے تو وہ انسان سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تمام مفسرین کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس آیت کے تحت، اتقا کے تحت، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اب آیت کا یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو، غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت ہے مال کی، کون ہے جو مال حاضر کرے اللہ کی راہ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بارگاہ نبوت سے، گھر جاتے ہیں، اور ساتھ میں وہاں پر حضرت عمر بھی تشریف رکھتے تھے، وہ بھی اٹھتے ہیں اور گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اس موقع پر کہ آج موقع ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق سے اس معاملے میں آگے بڑھ جائیں، کوشش کریں اور آگے نکل جائیں گے۔ گئے دونوں گھر، حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے گھر سے مال لے آئے، حضرت عمر فاروق بھی اپنے گھر سے مال لے آئے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر مال لے آئے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہم مال لے آئے۔ پوچھا اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے ایک ایک کوڑی، ایک ایک پائی آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر حاضر بارگاہ ہوئے، اور حضور نے پوچھا عمر مال لے آئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مال لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں مال حاضر کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کتنا لے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے اور آدھا اپنے گھر میں بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال اللہ کی راہ میں نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، تو وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ارمان ہی رہ گیا، یہ آرزو ان کی آرزو
آرزو ہی رہ گئی کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق سے کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال و متاع رب تبارک تعالیٰ کی رضا کے خاطر بارگاہ الہی میں قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اور چلیے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے حساب سے سمجھیں گے تو یقیناً غلطی کر جائیں گے، ہم اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے خطا ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، بہت ممکن ہے کہ ہم بھٹک جائیں۔ آئیے قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن یہ بتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت اور سب سے مقام و مرتبہ والا کون ہے؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز اور بزرگ بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و طہارت اختیار کرنے والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و طہارت اختیار کرنے والا ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں سے یہ پتہ چلا ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کریمہ کی روشنی میں، کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت مقرب بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال و متاع کو مکمل طور سے خرچ کرے، بلفظ دیگر اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، تقوی الہی اپنے دل میں جمائے۔ انسان کا دل جتنا اللہ کے تقوی سے بھرتا جائے گا، خشیت سے بھرتا جائے گا، وہ بندہ اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہے، لیکن پیارے یاد رکھیے، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ سے اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہاں آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کے اندر وہ علامات ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف زیادہ بھاگتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے تو اس کا عمل ایسا ہوتا ہے جیسے لگے کہ وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسجد میں حاضر ہوں۔ مسجد میں حاضر ہونا گویا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ خدا کا خوف دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچ جائے، انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان معاصی سے بچ جائے، انسان برے کام سے بچ جائے۔ اللہ کا خوف جس انسان کے اندر جتنا ہوگا اس کی توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، رحمت الہی کی طرف اتنی ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا خوف دل میں ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ہر قدم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے اٹھے، آپ کی توجہ اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہو، خالق کائنات کی طرف ہونی چاہیے۔ وہیں پر اس کا اگر آپ اپوزٹ دیکھنا چاہیں، ایک بندہ انسان سے بھی ڈرتا ہے، بندہ انسان سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں انسان کا خوف نہیں ہے تو شاید اس کی یہ بات غلط ہو۔ انسان کے دل میں خدا کا بھی خوف ہے اور انسان کے دل میں بندے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ انسان بندے سے ڈرتا ہے۔ کیا آپ اپنے والد سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ اپنے بڑوں سے نہیں ڈرتے؟ ہر انسان اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی انسان ڈرتا ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور خدا سے ڈرنے میں کہ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کی طرف بھاگتا ہے، لیکن انسان سے ڈرتا ہے تو بندہ انسان سے بھاگتا ہے۔
انسان سے بھاگتا ہے، انسان کی طرف نہیں بھاگتا۔ جس انسان کا دل جس انسان کا خوف آپ کے دل میں ہے، یقین جانیے آپ وہاں پر جلدی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کسی بندے سے ڈرتے ہیں اور وہ اس راستے سے آ رہا ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے آ رہا ہے، آپ کا اور ان کا سامنا ہو جائے تو کیا آپ اپنا راستہ نہیں بدلتے؟ کیا آپ اپنا راستہ الگ نہیں کرتے؟ کیا آپ دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے؟ آپ کا دوسرا راستہ اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو بندہ خدا کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں اور مضبوطی سے گامزن ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جب ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں اور مطالعہ کریں، پڑھیں، سیرت کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ خدا کی طرف اگر سب سے زیادہ انبیاء کرام کے بعد کوئی بندہ متوجہ رہا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ذرا ان کے دل میں خشیت کا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک پرندے کو درخت پر دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پرندے کو درخت پر دیکھا، دیکھ کے کہا کہ کاش میں یہ پرندہ ہو جاتا، کاش میں یہ پرندہ ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس پرندے کو کل بروز حشر حساب و کتاب نہیں دینا ہوگا، یہ اس سے بچا رہے گا، میں بھی کم سے کم اس طرح ہو جاتا تو مجھے بھی ان تمام چیزوں سے چھٹکارا مل جاتی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، خشیت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوشخبری سننے کے بعد آپ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی دوسرے اعتبار سے نہیں آئی، بلکہ تبدیلی آئی بھی تو اور مزید اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے چلے گئے، مزید اور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے چلے گئے، خدا کی طرف آپ کی توجہ اور بڑھتی چلی گئی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں، روحانیت میں بھی سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ کا مدار، اس لیے کہ ولایت کا مدار، روحانیت میں بلندی کا مدار جب تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین کا یہ اجماع ہو چکا ہے کہ اس آیت میں الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس اتقیٰ میں، اس اتقیٰ سے مراد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جسے قرآن نے سب سے بڑا متقی کہا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے زیادہ ولایت کے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے اور روحانیت کے بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بزرگ و برتر بندہ ہے اور افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے بشارت المریدین کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طرح جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی ترتیب خلافت ہے، یعنی جو سب سے زیادہ افضل ہے وہی سب سے پہلا خلیفہ ہے، جس کے جو زیادہ افضل ہوگا خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہوگی۔ حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ افضل سب سے زیادہ حضرت ابوبکر ہیں، اس لیے ان کی خلافت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس لیے ان کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہے، اس کے بعد حضرت مولا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے ان کی خلافت تیسرے نمبر پر ہے، اور پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے، اس لیے ان کی خلافت چوتھے نمبر پر ہے۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ خلفائے راشدین کی جماعت ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر ہماری سنت پر عمل کرنا واجب ہے اور ہمارے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اگر خلفائے راشدین نے کسی بات کا حکم دیا ہے، کسی چیز کو رائج کیا ہے، کسی چیز کو جاری کیا ہے، تو ہمیں اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با جماعت نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ کے دیکھنے سے کچھ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے اسے جماعت کے ساتھ قائم فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے اور یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ لوگ تراویح کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ تب سے تراویح کی نماز با جماعت شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات خلفائے راشدین میں آتی ہے، اور ان کا یہ رائج کردہ طریقہ آج پوری امت میں قابل عمل ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تراویح کی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کام اور ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات نے پوچھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں آیا کرتی تھیں، عورتیں مساجد میں آیا کرتی تھیں، نماز پڑھتی تھی، اور ان کی صف جو ہوتی تھی وہ سب سے پیچھے، حتیٰ کہ بچوں کی جو صف ہے اس صف سے بھی پیچھے عورتوں کی صف لگتی تھی، اور حکم یہ تھا کہ وہ لوگ اندھیرے میں آئیں اور اندھیرے میں نکل جائیں، جلدی سے وہ لوگ نکل جائیں۔ حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چلا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر عورتیں مسجد میں آنا چاہیں، اجازت مانگیں، تو تم انہیں مت روکو، انہیں مسجد میں آنے دو۔ یہ چلتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی چلا، لیکن جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ کیوں روکا؟ فتنے کی خوف سے۔ اور اس چیز کا اظہار اور اس چیز کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر عورتوں نے جو آج حال کر رکھا ہے، اپنے اندر جو تبدیلی پیدا کر لی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملاحظہ فرماتے، آپ دیکھتے، تو یقیناً آپ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، آپ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا، اور وہ چیز آج تک قائم ہے۔ جس بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا تھا، وہ چیز آج اور زیادہ بڑھتی چلی گئی، اس لیے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین اگر کسی چیز کو رائج کریں، وہ کسی چیز کا حکم دیں، تو اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اپنی گفتگو کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا